اللہ 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 اللہ۔ تو ہم نے ایمان مجمل کے بارے میں سنا، اور اس کے بعد کا درجہ آتا ہے ایمان مفصل، تفصیلی ایمان۔ جیسا کہ بتایا گیا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو ہم جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں، جیسے بات گزشتہ ہفتہ بیان کی گئی، ایمان مجمل اور ایمان مفصل مکمل کسی قرآن کی آیت اور حدیث میں پورے طور پہ مکمل بیان نہیں کیا گیا، بلکہ بعض حصے بیان کیے گئے قرآن اور حدیث میں۔ ہمارے فائدے کے لیے ان چیزوں کو جوڑ کر ایک ترتیب دی گئی اور اس کو ایمان مفصل قرار دیا گیا، پھر اس کا اختصار کیے، مختصر کیے تو ایمان مجمل ہو گیا۔ تو ایمان مجمل کے تعلق سے ہم نے سنا، مفصل کیا ہے؟ اس میں بندہ یہ کہتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے نا ایمان مفصل۔ ہم کو یاد ہے نہیں بھائی؟ ہم کو یاد ہے کیا؟ یاد ہے؟ بچپن میں ہم نہ پڑھا تھا، مکتب میں کیا کر دیتے، جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ مکتب ہی میں ہم کو پڑھا دیتے ہیں، اس لیے کہ بنیادی چیزیں، اہم چیزیں ہوتی ہیں، ضروری چیزیں ہوتی ہیں، عربی میں چیزیں ہوتی ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ہم کس چیز کا اقرار کرتے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے بندہ کہتا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ یہ پہلا لفظ ہے۔ 7 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا۔ کس پہ ایمان لایا؟ اللہ پہ ایمان لایا۔ اللہ پہ ایمان لانے کا معنی کیا؟ یعنی بندہ اقرار کرتا، دل سے تصدیق کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ساری کائنات کا صانع اور خالق ہے، لہٰذا وہ مستحق عبادت ہے۔ ان چیزوں کا، ان تمام چیزوں کا اس میں اقرار کہ اللہ موجود ہے۔ آمنت باللہ کے معنی میں اللہ کو مانتا ہوں، یقین کرتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ موجود ہے، اور اللہ ایک ہے، اور اللہ ثانی عالم، عالم کو پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا وہ مستحق عبادت ہے۔ ان ساری چیزوں کو میں مانتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ چیز آمنت باللہ، اس کے بعد درجہ آتا ہے وملائکتہ، اور میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے ملائکہ پر، کہ ملائکہ موجود ہیں، ہے نا؟ اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے۔ ہماری بنیادی چیزوں میں سے اور بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہم مسلمانوں کا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اپنے زبان سے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ملائکہ کیا ہیں؟ موجود ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ زیر اور ذوی العقول، یہ 3 قسم کے جو ہے مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں اور فرشتے ہیں۔ ان 3 مخلوقات کو اللہ نے ذوی العقول میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ انسان بھی ہے، اس کے اندر شر اور خیر دونوں کو رکھا گیا، شر اور خیر دونوں کو رکھا گیا، دونوں کا مادہ اس کے اندر رکھا گیا، خیر کا مادہ کچھ زیادہ ہے۔ جنات ہیں، ان کے اندر بھی اللہ نے شر اور خیر دونوں کو رکھا ہے، شر کا مادہ کچھ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان میں شر کو نہیں رکھا ہے، صرف خیر ہی کو رکھا ہے۔ صرف کس کو رکھا ہے؟ خیر کو۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں،
ذرا برابر روگردانی نہیں کرتے. نور سے پیدا کیے گئے. فرشتے کس سے پیدا کیے گئے؟ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. اور یہ فرشتے ایسے ہیں کہ اس میں شر کو نہیں رکھا گیا، یہ صرف خیر کو رکھا گیا. اور یہ اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ لا یستکبرون، یہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، روگردانی نہیں کرتے، اللہ جو حکم دیتا ہے اسے کرتے ہیں. اور ذکر کیا گیا یسبحون اللیل والنہار. ان فرشتوں کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں دن و رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دن و رات اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں. کبھی تسبیح سے ان کی حالت، ان کی زندگی خالی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں رہتے ہیں. ایک صاحب حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ ان سے دریافت کرنے لگے، تابعی ہیں بڑے درجے کے. ان سے دریافت کرنے لگے کہ حضرت یہ فرشتے جو ہمیشہ عبادت، ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں نا، تو دوسرے کام بھی ان کو کرنا ہے، دوسرے کاموں کو بھی وہ انجام دینا ہے. اللہ بہت سے کام فرشتوں کے رکھے ہیں، جیسے ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے دائیں اور بائیں ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ دائیں اور بائیں کیا ہیں؟ ہمارے فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں. عرش کو اٹھائے ہوئے چند فرشتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ عرش کو اٹھانا ہے. اور بعض فرشتے حفاظت میں متعین کیے گئے کہ بھائی تم جو ہے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، بچوں کی، بوڑھوں کی، عمر رسیدہ لوگوں کی، ان کی حفاظت. تو بہت سے کام اور بہت سی ذمہ داریاں فرشتوں کی ہیں. فرشتے وہی لے کر آتے ہیں، وہی جو اللہ تعالیٰ نبیوں پہ نازل کرتے ہیں نا، فرشتوں کے ذریعے اللہ وہی نازل کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام فرشتوں کو دیتے ہیں، اور فرشتے وہ کلام لے کر نبیوں کے پاس آتے ہیں اور کلام کو پہنچاتے ہیں. تو یہ جو رسالت کا جو کام ہے، یہ پہنچانے کا، وحی کے پہنچانے کا کام اللہ ان سے لیتے ہیں. ایسے بہت سے کام قبر میں بھی آتا نا، جائیں گے قبر میں تو سب سے پہلے فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے من ربک، ہے نا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور ان کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو. نبی علیہ السلام کو بتایا جائے گا اور دریافت کیا جائے گا کہ ان کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو، ہے نہیں. یہ فرشتے کون ہیں؟ منکر نکیر، دو فرشتے آئیں گے، ہر ایک کی قبر میں آئیں گے. تو اس طرح جو ہے فرشتوں کی ذمہ داری اللہ دے رکھی ہے. بہت سے کاموں میں اللہ نے ان کو لگایا ہے، وہ کام کرتے ہیں. تو ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت جب فرشتے کام کرتے ہیں، تسبیح بھی ساتھ کرتے ہیں، تو یہ تسبیح ان کاموں سے کیا مانع نہیں ہے، روکنے والی نہیں ہے؟ کام کرتے کرتے تسبیح کرتے رہنا یہ کیسے ممکن ہے حضرت؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. صرف تسبیح کرتے بیٹھے رہے الگ بات، دوسرے کاموں میں بھی اللہ لگایا نا، تو دوسرے کام کرتے رہیں اور کرتے کرتے ساتھ تسبیح کریں، اور یہ تسبیح ان کاموں سے نہ روکے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سوال سمجھ میں آ رہا. تسبیح کیسا ہے؟ ہمیشہ کیسا تسبیح کرتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ یسبحون اللیل والنہار، دن و رات وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. تو حضرت نے بتایا کہ بھائی دیکھو، تمہارا سانس لینا جیسے تمہیں کاموں سے نہیں روکتا. کیا تمہارا سانس لینا تمہیں کاموں سے روکتا ہے؟ نہیں. تمہارا پلک جھپکنا جیسے تمہیں کاموں سے نہیں روکتا، ویسے ان کا تسبیح پڑھنا ان کو کاموں سے نہیں روکتا. تو اس طرح جو ہے ہم جیسے سانس لیتے ہیں ہمیشہ ہما دم، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. ہم پلک جھپکتے ہیں اور اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ویسے فرشتے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. لہٰذا گویا کہ ان کی غذا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح. وہ کھانے پینے والے نہیں ہیں، وہ نکاح و بیاہ کرنے والے نہیں ہیں، ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ہم اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر. اور تیسرا نمبر وہ کتبہ، اس کے کتابوں پر میں مانتا ہوں، یقین کرتا ہوں. ہم بولتے ہیں نا اردو میں دل و جان سے ہم تسلیم کرتے ہیں. تو اس طرح ہم اقرار کرتے ہیں، دل و جان سے ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ کو،
فرشتوں کو، اور اسی طرح وَكُتُبِهِ اس کی کتابوں کو۔ اب کتابیں کتنی ہیں، اللہ نے جو ہے کتابیں کتنی نازل کی، ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں 4 بڑی اور مشہور کتابیں ہیں جن کو اللہ نے نبیوں پہ نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ 4 کتابیں کیا ہیں؟ زبور ہے، کس پہ نازل کی گئی؟ داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی۔ دوسرے نمبر پہ تورات ہے، کس پہ نازل کی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی۔ اور تیسری ہے انجیل، یہ کس پہ نازل کی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی۔ اور چوتھی کتاب قرآن مجید، یہ کس پہ نازل کیا گیا؟ قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل کیا گیا۔ یہ 4 مشہور اور بڑی کتاب، ان کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی اللہ نازل کیا، ان کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی اللہ نازل کیا ہے۔ ان کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیفے کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیفے کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اور بہت سے نبیوں پر اللہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل کی، ان کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اور بولو بھائی، ابھی بولا نا، کتابوں کو مانتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، چوتھے نمبر پر رسلہ، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ یہ چیزیں عقائد سے متعلق ہیں۔ دیکھو، اعمال میں اگر خلل ہو جائے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا۔ اعمال میں اگر خلل ہو جائے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، اگر عقائد میں خلل ہو جائے تو اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ تو رکھنا ہے، آپ عمل میں ذرا آگے پیچھے کر لیں الگ بات ہے، اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے، اس میں اگر خلل آ گیا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ نبیوں کے برحق ہونے کا عقیدہ ہم کو رکھنا ہے، اگر اس میں خلل آ گیا کہ نبی برحق نہیں تو نعوذ باللہ اس کا ایمان ہی باقی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم الانبیاء ہے، تمام انبیاء کو ختم کرنے والے، مہر لگانے والے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ ایمان اور یقین ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہے تو سارا عمل بیکار، عقارت گیا، بیکار گیا۔ تو عقائد جو ہم ذکر کیے کرتے ہیں نا، ایمان مفصل کے تحت جن عقائد کو ذکر کیا جاتا ہے، اس میں مضبوط اور پکا اور پختہ ہونا ضروری ہے، ذرا بھی ڈھیل نہیں چلے گی اس میں۔ تو چوتھی بات کیا ہے؟ ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ وَرُسُلِهِ، رسول کتنے، ان کی تعداد کیا ہے؟ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا 1,24,000 انبیاء ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1,24,000، سمجھے؟ دوسری روایتوں میں اور دوسری حدیثوں میں اس کے علاوہ اور بڑی تعداد 2 لاکھ سے زائد بیان کیا گیا، 2 لاکھ سے زائد بیان کیا گیا۔ اس لیے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی تعداد متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی تعداد کیا نہیں ہے؟ متعین نہیں ہے، غیر متعین طور پر اللہ نے بہت سے نبیوں کو نازل کیا، مبعوث کیا، اور ان تمام نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے، اللہ کے رسول، ہم نے بعض انبیاء کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ انبیاء ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، ان کا ذکر ہم نے نہیں کیا، اور ذکر نہ کیے گئے انبیاء بہت سے ہیں، بہت سے رسول ہیں، لہٰذا ان کی تعداد متعین نہیں ہے۔ جتنے نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے ان سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور چوتھے نمبر پہ ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر میں یقین رکھتا ہوں۔ پانچواں عقیدہ کیا ہے؟ آخرت کا جو دن ہے اس کو میں مانتا ہوں، اس پر میں یقین رکھتا ہوں کہ یوم آخرت، قیامت کا دن یہ قائم ہونے والا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا، یہ دن کیوں قائم ہو؟ تاکہ ہر آدمی کو اس کے عمل کی جزا، اس کے عمل کی سزا دی جائے۔ آدمی عمل کر کے گیا
تو جانے کے بعد وہاں اس کے عمل کے تعلق سے انصاف کرنا ہے، جزا و سزا دینا ہے، لہذا قیامت کا دن اللہ قائم فرمائیں گے اور ہر ایک کی جزا و سزا کے فیصلے وہاں پر کیے جائیں گے، اور کسی کا کوئی عمل، چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کسی کا ضائع نہیں کیا جائے گا، ہر عمل کی پاداش، ہر عمل کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، ہے نا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تھوڑا سا عمل کرے گا وہ اس کی جزا دیکھ لے گا، عمل خیر کرے گا اس کی جزا دیکھے گا، اور برا عمل کرے گا تو اس کی جزا بھی کیا کرے گا، وہ وہاں پہ دیکھ لے گا۔ لہٰذا آخرت کا ایک دن قائم ہے جس میں سارے بندوں کو جمع کیا جائے گا اور اس کے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ دن بڑا ہولناک ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی قرآن میں مختلف مقامات میں ذکر کی گئی۔ یہ قیامت کا دن کیسا ہوگا معلوم؟ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اس کے ہولناکی سے، جس کے حمل ہے، جس ماں کو حمل ہے وہ اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، قرآن کہتا ہے تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، مدہوش، پریشان، یہاں وہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں، نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ انہیں نشہ نہیں ہے، حالانکہ کیا نہیں ہے، اس دن کی ہولناکی ہوگی، اس ہولناکی کی وجہ سے آدمی پریشان ہوگا۔ یہ دن قائم کیا جائے گا اور ہر ایک بندے کو اس کے جزا اور سزا کے تعلق سے فیصلے وہاں پر کیے جائیں گے، اسے یوم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو ہم مانتے ہیں آخرت کا دن ہے، یہ پانچواں دن ہے۔ پانچویں چیزیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر خیر اور شر کی تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے ساتھ جو خیر ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ جو شر ہوتا ہے یہ پہلے سے طے کردہ ہے، اس کو لکھ دیا گیا۔ کائنات کو بنانے سے پہلے ہر آدمی کے تعلق سے لکھ دیا گیا کہ دنیا میں جا کر یہ کیا کرے گا، یا نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی روزی کیا ہوگی، یہ کب جائے گا اور کب آئے گا، اور ساری تفصیلات لکھ دی گئی، ہر خیر و شر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انجینئر ہوتا ہے، یہ انجینئر ایک مکان کو بنانے سے پہلے اس کا ایک خاکہ ڈالتا ہے، اس کا کیا کرتا ہے، ایک خاکہ، ایک نقشہ بناتا نہیں۔ وہ نقشے میں کیا ہوتا ہے، نقشے میں جو ہے اس مکان کی، اس کے عرض اور طول کو، کتنا لمبا کتنا چوڑا، عرض و طول کو اس میں جو ہے متعین کیا جاتا نقشے میں، کتنے کمرے ہوں گے، صحن کیا ہوگا، کچن کون سا ہوگا، اور باتھ روم کون سا ہوگا، فلاں جگہ کون سی ہوگی، یہ سب جیسے خاکہ ڈالا جاتا ہے، ویسے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ایک خاکہ بنایا گیا، اور وہ خاکہ لوح محفوظ میں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے، جب خاکہ بنا دیا گیا، ہر آدمی کا اچھا اور برا ہونا متعین کر دیا گیا، تو اس کو جزا و سزا کس بات کی؟ وہ نیک کام کیا تو وہ پہلے سے متعین ہے، لہذا اس کو کیوں بدلہ دیا جائے؟ اگر کوئی برا کام کرتا ہے وہ تو پہلے سے متعین ہے، اس کو کیوں بدلہ دیا جائے؟ کافر کے کفر پہ کیوں سزا دی جائے؟ فاسق کے فسق، گناہگار کے گناہ پر اس کو کیوں سزا دی جائے جبکہ یہ متعین ہے؟ اس کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بندے کو اختیار دیا ہے، بندے کو اللہ نے مجبور نہیں کیا، بلکہ بندے کو اللہ نے کیا کیا ہے، اختیار بھی دیا ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ جو لکھا گیا، ہم جو کریں گے اس کا علم اللہ کو ہے، اور وہ اللہ نے لکھا ہے۔ جو لکھا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے ہم کرتے ہیں اس لیے لکھا گیا۔ بات سمجھنے کی ہے۔ کوئی آدمی مدراس جا رہا ہے، میں اس کو بولتا ہوں بھائی مدراس میں میرا گھر ہے، آپ جاتے ہوئے یہ جو امانت ہے ذرا آپ پہنچا دو، فلاں جگہ پہنچا دو، اور میں لکھ کے رکھ لیتا ہوں یہ میں امانت فلاں زید آدمی کو دیا، یہ جا کے وہاں پہ پہنچانا۔ تو اب میں کہوں گا کہ بھائی ان کے جانے کا مجھے علم ہے، وہ جاتے ہیں مدراس کو، ان کے جانے کو میں نے پہلے سے لکھ کے رکھ لیا، ابھی گئے نہیں، وہ کل جانے والے ہیں، میں لکھ کے رکھ لیا کہ وہ جائیں گے مدراس کو، اور فلاں کل اس وقت میں میری امانت لے جا کر فلاں کو دیں گے، میں لکھ کر رکھ لیا ہوں۔ اب میرے لکھنے کی وجہ سے کیا وہ مدراس کو جاتے ہیں؟ بھائی میرے لکھنے کی وجہ سے انہوں مدراس کو جاتے ہیں کیا؟ نہیں، انہوں مدراس کو جاتے ہیں اس لیے میں لکھا ہوں۔ ویسے اللہ جو لکھا ہے، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم عمل نہیں کرتے، ہم عمل کرتے ہیں اس لیے اللہ نے لکھ کر رکھا ہے، سمجھے؟
تو یہ معنی ہے، یہ تقدیر کا معنی. تقدیر کا معنی بآسانی سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ ایک اندھیری راہ، اندھیرا راستہ ہے، اس میں قدم مت رہو، اس میں مت چلو. کسی نے سوال کیا حضرت یہ تقدیر کیا ہے؟ کہا کہ اندھیرا راستہ ہے، اس پہ نہ چلو. پھر دوبارہ سوال کیا حضرت تقدیر کیا ہے؟ تو حضرت کہنے لگے ایک سمندر، گہرا سمندر ہے، اس میں داخل نہ ہو. پھر تیسری مرتبہ سوال کیا حضرت تقدیر کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ایک راز ہے جس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. اللہ نے چھپایا ہے تو کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو؟ لہٰذا اس کے پیچھے نہ پڑو، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے، ورنہ سمجھیں گے تو بات آسان ہے. تو بہرحال یہ چھٹی بات ہے. اور ساتویں بات کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. مرنے کے بعد ہر ایک کو اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. مر کر آدمی فنا نہیں ہو جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا، یا دوسری شکل اور صورت میں اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا، جیسا کہ غیروں کا عقیدہ ہے. غیروں کا عقیدہ کیا معلوم؟ جو آدمی یہاں سے چلا گیا نہیں، اس کے عمل کے اعتبار سے واپس اسی دنیا میں وہ آتا. عمل اگر برے رہے تو کتے کی شکل میں آتا، اور برے رہے تو خنزیر کی شکل میں آتا. اس کے اعمال کے اعتبار سے دوسرا جنم دیا جاتا ہے. یہ جنم ونم ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی. جنم ونم ایک بار آئے چلے گئے تو چلے گئے، بس واپس سے آنا نہیں ہے. واپس دوبارہ اللہ پیدا کرے گا، اور کر کے وہاں جزا و سزا ہے. بعض بعد الموت کے بعد جزا و سزا ہے. اور یہ جو ہے اللہ پر دوبارہ پیدا کرنا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر مشکل نہیں، آسان ہے. اس کے تحت بعض دو اہم باتیں ہیں، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی اس کے تعلق سے بتایا جائے گا. تو بہرحال ایمان مفصل جو ہے یہ 7 چیزوں کا ہم اقرار کرتے ہیں. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، فرشتوں پر، وکتبہ، کتابوں پر، ورسلہ، رسولوں پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر کی تقدیر اللہ کی جانب سے ہے اس پر، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس پر میں یقین رکھتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں. یہ ہم میں سے ہر ایک اس کا اقرار کرتا ہے، اور اقرار کرنا ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.